سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، گدھے کے اوپر نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام گدھے پہ بھی بیٹھا کرتے تھے، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی عاجزی، ان کی ساری سادگی کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے گدھے پر بھی سفر کیا ہے۔ اس لیے ہلکی کسی طرح کی سواری ہو تو اس پہ سفر کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی اپنے آپ کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ بھائی حق ہوتا ہے نا، میاں بیوی کے حقوق، بیٹے کے باپ پہ، باپ کے بیٹے پہ، ماں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ اے معاذ آپ جانتے ہیں اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ تو بھائی سب سے امپورٹنٹ حق اللہ کا ہوگا نا، کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے۔ یہ کس سے پوچھا؟ معاذ سے۔ تو معاذ نے جواب میں کیا کہا؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ کوئی بھی تکا فٹ کر دیتا، ہاں میرے خیال میں، میری سوچ کے مطابق، میری رائے میں جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ آداب علم ہے کہ جب انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو تو بھائی خدارا کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی ہو، کیا اللہ و رسول عالم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ ہاں مجھے اگر پتہ بھی ہے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھے اور بڑا عالم موجود ہو تو اس کو کہا جائے کہ بھائی ان سے پوچھ لیں، ان کی طرف چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز نہ پتا ہو، کہ انسان کو کوئی چیز نہ پتا ہو، تو بھائی کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ ضروری نہیں ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنی رائے، اپنا موقف فٹ کرے۔ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جہاں کوئی شادی میں 6-8 لوگ جمع ہو، ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے، دین پہ بات شروع ہوگی، الف بے نہیں پتا دین کی، لیکن ایسے ایسے فتوے دے رہے ہوں گے، ایسے ایسے موقف بتا رہے ہوں گے۔ اکثر میں کسی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو بات شروع ہوتی ہے، مجھے پتا ہے اس ٹیبل پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ٹک کے 2 مہینے بھی کوئی کلاس لی ہو، لیکن کوئی دینی موقف شروع ہو جائے ماشاءاللہ ایسے تقریریں شروع ہوتی ہیں، ایسے موقفات، دارالفتہ کھل جاتا ہے وہاں پر، علم غلم ہر یہ بات وہ بات سب بولی چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کہہ دینا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، کوئی بیٹھا ہے کوئی علم والا بیٹا اس سے پوچھیں، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی میڈیکل کو ایشو آ جائے ہم بولتے ہیں، ویسے بیماری تو ہمیں یہی ہے، ہماری چیز کے بارے میں بولتے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، بلڈنگ کو باہر سے دیکھ کے بتا دیں گے یار اس کا یہ جو پلر ہے نا یہ صحیح نہیں بنا ہوا۔ گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے ہم خود دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھا یہ بیماری ہے چلو یہ کھا لو، یہ نہیں ہے دوسری لے لو۔ بھائی لکل فن رجال، ہر فن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر فن میں آپ کو کودنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس کی خصوصیت ہے اس کو وہی دیا جائے، جو جس فن کا ماہر ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ اہل ذکر اہل علم سے جا کے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا، اگر تمہیں نہیں پتا کسی چیز کے بارے میں تو اہل علم سے جا کے پوچھو، ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، مالک بن انس، مدینہ کے محدث، کسی ایک سفر سے آئے، سنیے سننے والا واقعہ، ایک سفر سے واپس آئے تو ایک شخص آیا، اس نے امام مالک سے 40 سوال پوچھے، 40 سوال۔ امام مالک نے غالباً 16 یا 26 سوالوں کے جواب دیے اور باقی ہر سوال پہ کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ امام مالک اس وقت کے امام تھے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ تھے، اس کے بعد امام مالک تھے، امام مالک کے شاگرد امام شافعی تھے، امام شافعی کے شاگرد احمد بن حنبل تھے، امام مالک سینئر موسٹ علماء میں سے۔ اس دنیا میں سب سے پہلی اگر حدیث کی کتاب اگر مدون کی گئی اور جو آج تک موجود، امام مالک کی موطا امام مالک۔ تو امام مالک کا ایک اور واقعہ،
کہ ایک شخص آیا, انہوں نے امام مالک سے آ کے پوچھا, کوئی سوال پوچھا, وہ اپنی قوم نے اس کو بھیجا, جاؤ بھائی مالک سے جا کے پوچھو, مالک بن انس سے جا کے سوال پوچھو. تو آیا, مالک بن انس سے سوال پوچھا. سوال پوچھنے کے بعد امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے نہیں پتا. کہہ رہے امام صاحب میں اتنے لمبا سفر کر کے آیا ہوں, مجھے میری قوم نے بھیجا ہے کہ جاؤ مالک بن انس سے جا کے سوال پوچھو, مالک بن انس سے پوچھو. آپ کہہ رہے مجھے نہیں پتا. کہہ رہے ہاں, اپنی قوم کو جا کے یہ بات بتا دو کہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے مالک بن انس کو اس کا جواب نہیں آتا. یعنی اس میں کوئی آر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ضروری نہیں سمجھا ہر سوال کا جواب دینا. یار یہ تو مالک مجھ سے پوچھ رہا ہے, میرے مجھے نہیں پتا ہوگا تو پھر میرا کیا مقام ہو جائے گا. ہمیں تو واقعی نہیں پتا ہوتا, پھر بھی ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں, تو کیا مار رہے ہیں. انسان کے اندر یہ تپڑ آ جائے, یہ ہمت آ جائے کہ انسان کہہ سکے بھائی مجھے نہیں پتا, کیونکہ ایسا ہر بات کا جواب جاہل کو ہی پتا ہوتا ہے. وہ جاہل ہی ہے جس کو ہر سوال کا جواب آتا ہے. جاہل سمجھتا ہے کہ اس کو ہر سوال کا جواب آتا ہے, ہر سوال میں کوئی نہ کوئی توجہ نکال لیتے ہیں, کیونکہ ایک عالم اور جاہل میں فرق یہی ہوتا ہے. عالم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا, عالم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا, لیکن جاہل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا. اپنے آپ کو بڑا علامہ اور شیخ سمجھ رہا ہوتا ہے, 2 کتابیں پڑھ لیں, چل بھائی میں تو مفتی اعظم ہوں. ہمارے یہاں یہ مدارس میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, کہتے ہیں جب 8 سال کے مدرسے میں کوئی طالب علم آتا ہے تو 2 سال پڑھتا ہے. 2 سال ہوئے, 2 سال پڑھ لیا, فقہ بھی پڑھ لی, حدیث بھی پڑھ لی, عقیدہ بھی پڑھ لیا, قرآن کا ترجمہ بھی اچھا خاصا پڑھ لیا, بس جی 2 سال پڑھ کے تو وہ شیخ الاسلام بن جاتا ہے, علامہ بن جاتا ہے, اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتا ہے. 2 سال مزید پڑھتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یار علامہ نہیں, عالم ہوں, عالم بن گیا. پھر 2 سال پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے لگتا ہے, پھر یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور پھر مزید 2 سال پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھنے لگتا ہے, یار واقعی مجھے تو کچھ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ جتنا جتنا جیسے جیسے علم میں آگے بڑھتا رہتا ہے اس کے جہل کے, لا علمی کے دروازے اس پہ کھلتے رہتے ہیں, اس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا. اور یہی حال ہم سب کا ہے. ہمیں جب نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کیا نہیں پتا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت کچھ پتا ہے, لیکن جس دن ہم پڑھنے لگتے ہیں, سیکھنے لگتے ہیں, تب ہمیں پتہ لگتا ہے یار ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا, ہمیں تو اس بارے میں پتا تھا. اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اپنی شخصیت کو صحیح کرنے کے لیے, اپنی شخصیت کو سدھارنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے, سدھارنا اپنے آپ کو پڑھ پڑھ کے ضروری ہے. صحیح. تو یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا یہ ایک نبوی صفت. نبی علیہ السلام نے بھی کہا, حضرت جبریل نے آ کے پوچھا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم سے اوپر ایک علم رکھنے والا ضرور ہوتا ہے. تو اگر دنیا کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص بھی ہو, اس سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وفوق کل ذی علم, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے.